حکایات رومی۔ مولانا جلالالدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک آدمی ایک طرف بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے اس کا کتا پڑا ہوا تھا جو کہ حالت نزا میں تھا اور مرنے والا تھا۔ کتے کا مالک اپنے کتے کی اس حالت کو دیکھ کر اس قدر غمزدہ تھا کہ وہ روئے جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں گریہ وزاری کر رہا تھا کہ ہائے میرا کتا کتنا بہادر تھا، یہ مجھے بے حد عزیز تھا۔ اسی دوران ایک فقیر کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے اس آدمی کا شور شرابہ سن کر وہاں رک گیا اور اس سے اس قدر رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا کتا مر رہا ہے اور میں اس کے لیے بے حد پریشان ہوں، کیونکہ حقیقت میں یہ کتا نہیں میرا شیر تھا۔ اس میں کیا قوت تھی، کیا اس کی روشن آنکھیں تھیں، کیا اس کی رفتار تھی کہ ہرن کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا۔ اس کے اس قدر تعریف بیان کرنے کے بعد اس نے پھر سے گریہ وزاری شروع کر دی کہ ہائے یہ آج مر رہا ہے۔ فقیر نے کتے کے مالک سے دریافت کیا کہ اس کو مرض کیا ہے جس کے سبب یہ مر رہا ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا، اسے بھوک کا مرض ہے جس کی وجہ سے یہ آج مر رہا ہے۔ میرا کتا بھوکا ہے اور آج اس کی یہ حالت ہو گئی کہ یہ زندہ نہیں رہ سکتا اور بھوک سے اس کی جان نکل رہی ہے۔ حالانکہ میرا کتا بہت صابر تھا اور بہت قناعت پسند تھا، لیکن آج جب اسے روٹی کا ٹکڑا نہیں ملا تو یہ مر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ فقیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، دیکھو اگر اس کی حالت پر تقدیر غالب آ گئی ہے اور اس بھوک کی وجہ سے اس کی موت واقع ہونی ہے تو بس تم صبر کرو، کیونکہ ایسی صورت میں صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ابھی فقیر نے اسے یہ الفاظ کہے تھے کہ اچانک اس کی نظر کتے کے مالک کی کمر پر لٹکے ہوئے ایک تھیلے پر پڑی۔ فقیر نے تعجب سے پوچھا، یہ تمہاری کمر کی پیچھے پوٹلی میں کیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، اس میں کچھ روٹی کے ٹکڑے ہیں جو کہ میں آئندہ وقت آنے پر کھاؤں گا۔ اس کے علاوہ اس پوٹلی میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ یہ سن کر فقیر کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، اے ظالم آدمی، تمہارا کتا بھوک سے مر رہا ہے اور تم کہتے ہو اس کے لیے کچھ کھانے کو نہیں، جبکہ تمہارے پاس تو روٹی ہے تو اسے کھلاتے کیوں نہیں؟ تمہارا کتا تو شیر ہے اور تمہیں اس سے اتنی محبت ہے کہ اس کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارے پاس روٹی ہے تو اسے کھلاتے کیوں نہیں؟ اس پر خود غرض انسان نے جواب دیا، مجھے میرے کتے سے محبت ہے لیکن اتنی نہیں کہ اپنے پیسوں کی لگی روٹیاں میں اسے کھلا دوں۔ فقیر بولا، تم کیسے بدبخت انسان ہو، تمہاری عقل پر لعنت پڑی ہوئی ہے۔ تم اتنی محبت دکھا رہے ہو لیکن ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں دے سکتے تاکہ وہ بھوک سے نہ مرے۔ وہ آدمی بولا، روٹیاں تو میں نے پیسوں سے خریدی ہیں اور آنسو تو مفت میں آ جاتے ہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ مفت کے آنسو بہانا تو آسان ہے جبکہ روٹی کا ٹکڑا مہنگا ہے۔ اب مجھے اس سے اتنی محبت نہیں کہ اسے اپنی روٹی کا ٹکڑا کھلا دوں، بس اس پر تقدیر غالب آ رہی ہے تو میں اسے تقدیر کے سپرد کر رہا ہوں۔ فقیر نے کہا، اے ظالم آدمی، جن آنسوؤں کو تم مفت کا سمجھتا ہے تو جانتا تک نہیں کہ ان کی قیمت کیا ہے۔ یہ آنسو انسان کے جسم اور جان کا وہ خون ہے جس کو غم اور صدمہ پانی بنا دیتا ہے، تو ان آنسوؤں کو بے قیمت سمجھتا ہے اس روٹی کے بدلے جس کی حقیقت مٹی ہے، تو اس کو اس خون سے افضل سمجھتا ہے۔ تیری تو عقل میں فطور ہے، تجھے ان آنسوؤں کی قیمت معلوم نہیں جو تو مفت میں بہا رہا ہے۔ یہ آنسو تو جگر کا وہ خون ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسان کے صدمے اور غم کے سبب پانی بنا دیتا ہے اور وہ آنکھوں سے بہتا ہے، اور تو ان کو مفت سمجھ کر ضائع کر رہا ہے۔ کاش کہ تجھے آنسوؤں کی قیمت کا اندازہ ہو جاتا۔ یہ کائنات کے سب سے قیمتی موتی ہوتے ہیں جن کو تو اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے، اور تو روٹی کے ٹکڑے کو اہمیت دے رہا ہے کہ جس کی حقیقت صرف مٹی ہے۔ بھلا مٹی خون کا کیا مقابلہ کرے گی؟ فقیر نے اسے کہا اور ڈانٹا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کا نتیجہ نکالتے ہیں
کہ آج کا انسان ہمدردی تو کرتا ہے مگر صرف زبانی کلامی، مگر ہمت اور حیثیت ہونے کے باوجود کسی غریب یا پریشان حال کی مدد نہیں کرتا، بلکہ الفاظوں سے ہی اس کا مداوع کرتا ہے۔ غم کا دکھاوا اور درد بھرے الفاظوں کے بجائے اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی کی عملی مدد کر دی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جس آدمی کی جو ضرورت ہو وہ پوری کر دینا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر عمل ہے۔ جب آپ کسی کی مدد کرو گے تو خود ہی اس کے آنسو تھم جائیں گے، اور کسی کی مدد کرنے کا بدلہ اللہ سے بہتر اور کون دے سکتا ہے۔